بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. شہید لیڈر اور رشتہ داروں کی میتیں عوامی دیدار کے لیے رکھی گئیں۔ اتوار کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لاکھوں لوگوں کا خراج عقیدت۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان نے پزشکیان کو تعزیتی پیغام بھیجا۔ حماس لیڈرز نے بھی کی جنازہ پروگرام میں شرکت۔ لبنان میں اسرائیلی حملے، غزہ میں بھی بربریت۔ 48 گھنٹوں میں 16 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ، ریاستوں میں رنگا رنگ تقریبات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے خطاب میں کمیونسٹ نشانہ، کہا سرد جنگ نے دشمنوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ شہباز شریف ایران سے ترکی پہنچے، ایردوان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مالی کے کئی شہروں میں ملیٹنٹس کے حملے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے رشین سپاہیوں کو بھی اتار دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن 20 جولائی سے شروع ہوگا۔ بدلے ہوئے حالات میں ویمن ریزرویشن بل، ڈی لیمیٹیشن بل پیش کرنے کا منصوبہ۔ دہلی کی عدالت نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے پھر انکار کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران میں شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے رشتہ داروں کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ایران اور کئی ملکوں سے لوگوں کی بڑی تعداد شہید لیڈر کو ودا کر رہی ہے۔ اب تک لاکھوں لوگوں نے سید علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تہران میں اتوار کو نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 6 جولائی کی صبح جنازہ جلوس تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا میں بھی لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد مشہد میں تدفین عمل میں آئے گی، جہاں امام رضا کا روضہ ہے۔ کئی لیڈرز اور عہدیداروں نے شہید لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا، جن میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل ہیں۔ انڈیا سے مرکزی وزیر پوترا مارگریٹا اور بہار کے گورنر عطا حسنین نے شرکت کی۔ خامنہئی کی میت کو تہران کے مشہور مصلی میں رکھا گیا۔ اس موقع پر بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ تہران میں سوگوار امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی ایرانی صدر کو تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولی الخراجی نے جنازہ تقریب میں حصہ لیتے ہوئے سعودی حکمرانوں کی طرف سے پیغام پہنچایا۔ خامنہئی اور ان کے گھر والوں کو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کے پہلے دن شہید کیا گیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں ان کی ایک پوتری بھی شامل تھی۔ حماس لیڈرشپ نے بھی ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے تہران میں جنازے سے متعلق پروگرام میں شرکت کی۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے نمائندوں نے خامنہئی کے جنازہ پروگرام میں شرکت کی۔ امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ خامنہئی کے جنازے اور اس سے متعلق پروگراموں میں شرکت کریں گے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی منمانی سے نمٹنے کے لیے علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عباس عراقچی نے D8 ملکوں کے سیکریٹری جنرل سہیل محمود سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عباس عراقچی نے خامنہئی کے جنازہ پروگرام میں شرکت کے لیے آنے والے محمود کا شکریہ ادا کیا۔ D8 8 ملکوں کا ایک گروپ ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں اسرائیلی بربریت میں 16 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,090 ہو گئی ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھی۔ خان یونس، رفح، الطفا اور دوسرے مقامات پر بمباری کی گئی۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے ایک حملے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوجوں نے دھاوے کرتے ہوئے بعض فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ اس طرح کی کارروائیاں تقریباً ہر روز کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران ڈیل کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کی تعریف کی۔ انہوں نے خاص طور پر کمیونزم کو شکست دینے کا ذکر کیا۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے اور تمام ریاستوں میں پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ماؤنٹ رشمار میں 4 جولائی کے جشن کا آغاز کیا۔ ٹرمپ نے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کمیونسٹوں کے خطرے سے نمٹنے پر بھی زور دیا اور امیگریشن کے خلاف جارحانہ بیان بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور فوج بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 عالمی جنگیں جیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سر جنگ میں امریکہ کے دشمنوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ان کا اشارہ USSR کی شکست کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا کو ایک دن میں ہرایا اور ایران کو ڈھیر کیا۔ یہ سالگرہ ایک ایسے وقت منائی جا رہی ہے جب امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے انرجی کرائسس پیدا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مسئلہ حل کرنے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے مارا جا رہا ہے اور واشنگٹن نے آخری رسومات کے لیے ایک ہفتہ دیا ہے کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ ان کا اشارہ ایران میں سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے جنازے کی طرف تھا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی جیسے لیڈرز پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی زمین پر کمیونزم کے ابھار کے خلاف وہ خبردار کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں ایسے لوگوں کے آنے کے خلاف بھی خبردار کیا جو امریکی طرز زندگی کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کمیونزم کو دستور کے دشمن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے شہری کمیونزم کو مٹا دیں گے۔ انہوں نے 250ویں سالگرہ کو امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز قرار دیا۔ 250ویں سالگرہ کے موقع پر زبردست جشن منایا گیا اور آنکھوں کو چونکا دینے والی آتش بازی کی گئی۔ امریکہ نے 4 جولائی 1776 کو آزادی کا اعلان کیا تھا۔ دنیا کے کئی لیڈرز نے امریکہ کو آزادی کے دن کی مبارکباد دی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کا دورہ شروع کیا جہاں وہ صدر طیب ایردوان سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں ترکی کی سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے مضبوط اتحادی ہیں۔ شہباز شریف ایران سے ترکی پہنچے۔ افریقہ کے ملک مالی میں ہتھیاروں سے لیس ملیٹنٹس نے 5 مقامات پر حملے کیے۔ 2 مہینے پہلے بھی ایسے ہی حملے کیے گئے تھے۔ ایک علیحدگی پسند تنظیم نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس کا تعلق داعش اور القاعدہ سے رہا ہے۔ اس دوران مالی کی سرکاری فوج نے متاثرہ علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ رشین سپاہیوں کو بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ مالی میں القاعدہ، داعش اور ان سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں کافی ایکٹیو ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے جہد کار عمر خالد اور شرجیل امام کو دہلی فسادات کے کیس میں ضمانت دینے سے پھر انکار کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے یہ حکم جاری کیا۔ ان دونوں پر 2020 کے فسادات کی سازش کا الزام ہے۔ دہلی پولیس نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ عمر خالد اور شرجیل امام نے پچھلے مہینے ضمانت کی تازہ درخواستیں داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ حالات بدل گئے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کے رہنے والے سید افتخار اندرابی کو جن پر دہشت گردی کے الزامات تھے ضمانت دینے کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ نے دی تھی۔ سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو ایک فیصلے میں کہا تھا کہ UAPA کے ملزمین کو بھی ضمانت کا حق حاصل ہے۔ اسی بنیاد پر وہ دہلی کی عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ وزارت داخلہ نے پاکستان میں رہنے والے 23 لوگوں کو UAPA کے تحت دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ان کا تعلق جیش محمد، لشکر طیبہ اور دوسری تنظیموں سے ہے۔
مرکزی حکومت نے غیر قانونی طریقے سے فلم اور OTT پروگرامز دکھانے پر ٹیلی گرام چینل پر تنقید کی ہے اور مواد کو ہٹانے کی نوٹس جاری کی ہے. ان سے 15 دنوں کے اندر ایکشن ٹیکن رپورٹ مانگی گئی ہے. اس سے پہلے مرکزی حکومت نے میٹا کمپنی کو واٹس ایپ کے ایک نئے فیچر کے بارے میں بھی نوٹس جاری کی تھی. یہی نہیں بلکہ بچوں کے جنسی استحصال کو ہوا دینے والے اشتہارات کے لیے بھی انسٹاگرام کی کمپنی کے عہدیداروں کو طلب کیا گیا تھا. پارلیمنٹ کا مانسون سیشن 20 جولائی سے شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا. وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے اس 25 روزہ سیشن کا اعلان کیا جس کے دوران 19 سٹنگز ہوں گی. یہ سیشن بنگال الیکشنز، آسام اور پودوچیری چناؤ میں BJP کی کامیابیوں کے پس منظر میں ہو رہا ہے. امکان ہے کہ اس سیشن میں مرکزی حکومت 130واں دستوری ترمیمی بل، ویمن ریزرویشن ڈیلیمیٹیشن بل اور HCRA میں ترمیم کا بل پیش کرے گی. کرن رجیجو نے ایک پوسٹ میں کہا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مانسون سیشن بلانے کی سفارش کو قبول کر لیا ہے. امکان ہے کہ اپوزیشن تقریباً 11 ہفتوں کے سیشن کے دوران سیاست، معیشت اور قومی سلامتی سے متعلق کئی مسائل اٹھائے گی. بعض بلز کی منظوری کے لیے حکومت کو ایک تہائی اکثریت کی ضرورت ہے. پچھلے سیشن میں ویمن ریزرویشن بل اور ڈیلیمیٹیشن بل کو شکست ہو گئی تھی، لیکن تب سے پارلیمنٹ میں NDA کی طاقت بڑھی ہے. ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی اور ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا UBT کے کئی ارکان NDA میں شامل ہوئے ہیں. ترنمول کانگریس کو خاص طور پر ممتا بنرجی کو ایک اور دھکا لگا جب پارٹی کی بنگال یونٹ کی چیف نے استعفیٰ دے دیا اور باغیوں سے ملاقات کی. چندریما بھٹاچاریہ نے اسمبلی الیکشنز میں ترنمول کانگریس کی شکست کے بعد ترنمول بنگال صدر کی حیثیت سے سبرتا بخشی کی جگہ لی تھی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. شہید لیڈر اور رشتہ داروں کی میتیں عوامی دیدار کے لیے رکھی گئیں. اتوار کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. لاکھوں لوگوں کا خراج عقیدت. شاہ سلمان اور محمد بن سلمان نے پزشکیان کو تعزیتی پیام بھیجا. حماس لیڈرز نے بھی کی جنازہ پروگرام میں شرکت. لبنان میں اسرائیلی حملے، غازہ میں بھی بربریت. 48 گھنٹوں میں 16 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے. امریکہ کی 250ویں سالگرہ، ریاستوں میں رنگا رنگ تقریبات. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کے لیے مرا جا رہا ہے. ٹرمپ کے خطاب میں کمیونسٹ نشانہ، کہا سرد جنگ نے دشمنوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا. شہباز شریف ایران سے ترکی پہنچے، اردوان سے ملاقات کریں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. مالی کے کئی شہروں میں ملیٹنٹس کے حملے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے رشین سپاہیوں کو بھی اتار دیا گیا. پارلیمنٹ کا مانسون سیشن 20 جولائی سے شروع ہوگا. بدلے ہوئے حالات میں ویمن ریزرویشن بل، ڈیلیمیٹیشن بل پیش کرنے کا منصوبہ. دہلی کی عدالت نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے پھر انکار کر دیا. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.